جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس رو، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات ہے، میری اور عامر متین صاحب کی ہوئی ہے، اور رات ان کا فون آیا تھا، شہباز گل صاحب ہیں تو انہوں نے فون کیا تھا جی کل آپ جو ہیں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ سو جب آپ کو وزیر اعظم پاکستان ملاقات کے لیے بلا رہے ہوں، صحافی کا کام ہوتا ہے پریزیڈنٹ سے لے کے پیڈسٹرین تک، وزیر اعظم سے لے کے کسی بھی اس سے بندے سے اس کو ملنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں خبر کی تلاش ہوتی ہے اور ہمیں سٹوری چاہیے ہوتی ہے۔ سو ہماری نہ اس میں ایگوز ہوتی ہیں نہ انائے ہوتی ہیں اس معاملے میں کہ جو بھی بلائے گا، اگرچہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ کوئی اگر مل رہا ہو نا جرنلسٹ کسی ایسے سیاستدان سے، کسی ایسے بندے سے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بیشنگ ہوتی ہے جرنلسٹ میں، وچ از ناٹ فیئر۔ آئی مسٹ سے پروفیشنل میں بات بتا رہا ہوں کہ جرنلسٹ پہلے سے نہیں ڈیسائیڈ کر لیتا کہ میں نے اس بندے سے ملنا ہے یا اس سے نہیں ملنا۔ یو ہیو ٹو میٹ ایوری ون۔ سو یہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا۔ اور ویسے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کسی کو بلائے گا، میرا خیال ہے ان کو جانا چاہیے اور بات چیت ان کو سننا چاہیے، ان کو پوائنٹ آف ویو کیا، اور اسپیشلی جب آپ کو موقع مل رہا ہو اس طرح کی ایکسپلوسیو اس میں سچویشن کا جو ایکسپلوسیو آ کے بنی ہوئی ہے۔ سو عامر متین صاحب اور میں وہاں پر گئے ہیں، کوئی تقریباً ہماری 30-40 منٹ جو ہے نا ان سے بات ہوئی ہے، اور انٹرسٹنگلی اس میں بہت سارے اس میں منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں فواد چودھری صاحب تھے، شہباز گل صاحب تھے، اس کے بعد وہاں پہ فیصل جوید صاحب تھے، پھر اس کے بعد فاروق حبیب صاحب تھے، علی زیدی صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، رزاق داؤد صاحب تھے، شوکت ترین صاحب تھے، پھر اس کے بعد ہمارے دوست ہیں، دوست ہی کہیں گے ان کو، زلفی بخاری صاحب ہیں، وہ بعد میں آ گئے۔ تو اس طرح کا بہت سارا اچھا خاصا ایک وہاں پہ ایک اس میں میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ اسی میٹنگ میں صاف ظاہر ہے سوال و جواب کے لیے یا ڈسکشن کے لیے وہ ہوتی ہیں یوزلی طور پر۔ عمران خان صاحب جی میں نے دیکھا ہے، نوٹ کیا ہے کہ وہ کوئی اس کو انوائٹ نہیں کرتے جی کہ اس کو کرنے کے لیے، کہ کیا ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی سوال یا چیزیں وہ بات جو ہے نا خود ہی شروع کرتے ہیں۔ خیر ہی واز ویری کانفیڈنٹ، آئی مسٹ سے ویری ریلیکس، اور وہ پہلے والے عمران خان صاحب نہیں تھے جن سے 1.5 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، جب وہ میرے پہ اور عامر متین صاحب پہ ناراض ہوئے تھے، اور مالک پہ بھی ہوئے تھے کہ آپ لوگ اسکینڈل کر رہے ہیں، تو بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ تینوں کا شو اگر بند ہو جائے 3 مہینے کے لیے، 2019 کی بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے، اگر آپ کا شو بند کر دیا جائے نا، 2019 تھا یا 20 تھا، پر سمون کوئی یہیں پہ تھا کچھ، تو اگر بند کر دیا جائے تو یہ پاکستانی اکانومی 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس میں کاشف عباسی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ان دونوں کے شوز تو بند ہو چکے ہیں، مالک کا کرا دیں تاکہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے۔ یہ لاسٹ ہمارا انٹریکشن تھا یہ پولیٹیکل ایشوز میں۔ اس کے بعد کرونا پہ ہوا، ایک ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی میں نے کوئی سوال کیا تھا، خیر اس پہ بھی ناراض ہو گئے تھے۔ خیر اس کے بعد کبھی موقع نہیں ملا، تو آج بڑے کوئی 1.5 سال بعد انہیں موقع ملا، بلکہ عامر متین صاحب نے بات کی بھی سی کہ آپ کو جو ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹیو مل رہا تھا، آپ ان سے ملتے تھے، صحافیوں سے جو آپ کے اس میں کلاؤٹ میں نہیں تھے، انفلوئنس میں نہیں تھے، انڈیپینڈنٹ سارٹ آف جرنلسٹ تھے، تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھل کر بات کرتے، مروب نہیں تھے، حکومت سے مروب نہیں تھے یا آپ سے مروب نہیں تھے، تو آپ ایک آپ کو اس پہ آ کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آپ کو ملتا تھا، ایک آپ کو انڈیپینڈنٹ یا نیوٹرل اوپینین ملتی تھی، تو وہ رستہ آپ نے اپنے اوپر بند کر دیا جب آپ نے ان صحافیوں سے ملنا آپ نے آ کے بند کیا جو آپ کا خیال ہے کہ آپ کی آ کے اس طرح بلائنڈلی حمایت نہیں کر رہے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے۔ خیر وزیر اعظم صاحب نے سنی اس بات کو بڑے اس تحمل کے ساتھ۔ سو آج کے پرائم منسٹر آف پاکستان جو عمران خان صاحب، ویری چینجڈ مین ہے، مس سے جو میری 1.5 سال پہلے کی ان سے ملاقات تھی، اس وقت اگریسو تھے زیادہ، وہ اس میں وہ لگتے تھے کہ مین ان کمانڈ، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کوئی خبریں لگیں، سٹوریز لگیں، ان کے دوستوں کو اسکینڈلز ہیں یا ان کی حکومت کی ویکنیسز جو ہے نا ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ ہمبل بھی تھے، زیادہ انہوں نے اچھے طریقے سے سوالات بھی سنے، میں نے اچھے خاصے کیے، عامر متین صاحب نے کیے، انہوں نے سنے بھی صحیح، ان کے جوابات بھی دیے وہی جو ان کا پرانے وہ عمران خان صاحب تھے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ مے بی دا لاسٹ ڈے آف عمران خان صاحب اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے۔ سو ہمارے لیے بڑا ایک موقع تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس دن ملا جائے، جو ان کا اگر ہو سکتا ہے 1 دن پہلے تک، ابھی کا ایک آپ کو مجھے نہیں پتا کہ کل یہاں پہ ریزولوشن آنی ہے کہ اس کا کیا بنتا ہے، اتوار والے دن جو ہونے کیا کچھ ہوتا ہے، وہ بھی خیر انہوں نے بتایا کہ اتوار کو کتنا بڑا بگ سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ عامر متین صاحب نے ان سے چلتے چلتے سوال پوچھا، اس میں بتاؤں گا کہ کیا عمران خان صاحب نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے عامر متین صاحب کو کیا باتیں بتائیں گے جس سے لگ رہا تھا کہ ان کے اندر کوئی کانفیڈینس ہے یا کچھ باتیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ سو ہمارے لیے بڑا انتہائی ایک انٹرسٹنگ ایک ڈے تھا۔ وہ کہتے ہیں نا مے یو لیو ان دا انٹرسٹنگ ٹائمس، وہ چائنیز ایک کہاوت ہے نا، تو ہمارے لیے یہ موقع جو تھا
یا جس طرح کی دعوت دی گئی ہے، سو اٹ واز اے سارٹ آف انٹرسٹنگ ٹائمز کہ اس وقت سب کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے ذہن میں کیا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آرمی کے اور پرائم منسٹر آفس کے درمیان کچھ ایک ان کا ون پیج نہیں رہا. سو آج جو مطلب 5 وہ چیزیں ہوئی ہیں بڑی، یہ انہوں نے باتیں کی ہیں، اور بہت سارے بگ مس ہے. انہوں نے کوئی ایڈمیشنز کی ہیں، کنفیشن اگر مذہبی ٹرم میں آ جاتے کوئی کنفیس کرنا، لیکن ایڈمیشنز کی ہیں، بہت سارے اعترافات جو ہیں انہوں نے کیے ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ کن ایشوز پہ میں آج بات کرنے والا ہوں، جس پہ عمران خان صاحب کی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں دیکھنے میں اس کو ویلا کے تو یو میں کنٹینیو، ادروائز میں بتا دیتا ہوں کہ کن ایشوز پہ بات کرنی ہے. میں نے اب ڈسکنٹینیو بھی کر سکتے ہیں اف یو فیل ڈس انٹرسٹڈ، بس آپ چوائس کی بات ہے. بعض دفعہ میں نے ان سے سوال کیا کہ میں آپ کو سوال بتا دیتا ہوں، پھر ان کے جوابات جو پرائم منسٹر نے دیے وہ آپ کو ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. پہلا میں نے ان سے یہ کہا میں کہ آج انہوں نے یا آرمی چیف نے تقریر کی ہے یا اس ڈیفینس اس پہ سیکورٹی ڈائلاگ پہ جہاں پہ کل آپ نے بات کی تھی، تو آپ نے وہ تقریر سنی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اس کا جواب دیا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ویری ان یوزول جواب، اگین غیر متوقع تو انہوں نے جواب دیا، میں کم از کم میں عامر متین صاحب توقع نہیں کر رہے تھے. دوسرا میں نے پوچھا میں کہ جب آپ کو 42 ماہ ہو گئے پاور میں، آپ سمجھتے ہیں کچھ آپ سے کوئی بلنڈرز ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی ریگریٹس؟ اس کا بھی بڑا انہوں نے انتہائی بڑا جواب دیا، جس سے بڑی خبر نکلی، یا ان کا چینج مائنڈ سیٹ کی اپروچ لگتی ہے جو ادروائز وہ میرا خیال ہے نہ کہتے. اس کے بعد تیسرا میں نے سوال کیا کہ میں نے کہا جناب کہ وہ بات ہو رہی ہے کہ فوج نے آپ کو وہ دی تھی، آپ نے ارشد شریف صاحب کے اس میں شو میں کہا کہ انہوں فوج کی طرف سے تجاویز دی گئی تھی 3 کہ یا نیا الیکشن کروا دیں، یا طریقہ بات فیس کریں، یا استعفیٰ دے دیں. تو یہ فوج کی طرف سے آپ کو یہ بات یہ کہی گئی تھی کہ فوج تو ڈینائل کر رہی ہے. اس پہ عمران خان صاحب نے پھر ایک جواب دیا، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پھر اس کے بعد پلس میں نے کہا جی آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ امریکن سے شکایت تو کر رہے ہیں، میں اس پہ آپ کو ویلاگ بھی کروں، میری ایک پوزیشن ہے. تو میں کہ آپ وہاں سے کسی بھی امریکن جو آتے رہے ہیں پچھلے 1 سال میں، ٹرمپ صاحب کے جانے کے بعد بہت سارے آفیشلز آئے ہیں یہاں پر، ایون CIA کے چیف ہیں اسلام آباد میں، آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، اب کسی سے بھی نہیں ملے. آپ امریکن سے جب انگیج نہیں کرتے تو امریکنز کو اپنا پوائنٹ آف ویو جیسے ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں قوم کو، ایک امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو انگیج کیوں نہیں کیا؟ اس لیول پہ آپ نے ملاقاتیں کی نہیں، کبھی ان کے آپ کو سفیر سے ملتے نہیں دیکھا، کبھی ان کے وزٹنگ یا ڈیلیگیشنز آتے ہیں ان سے نہیں ملتے، ان کے یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آتے ہیں، پینٹاگان کے آتے ہیں، دیگر لوگ آتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے. تو نہیں ملتے تو گیپ تو آنا تھا، کیوں نہیں ملتے آپ؟ اس پہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا انہوں نے جواب دیا. پھر میں نے بات کی عامر صاحب نے کی، وہی والی جو پہلے بھی تھی کہ آپ صرف اپنے پسندیدہ صحافی یا یوٹیوبر سے مل رہے تھے، تو آپ کے پاس ایک نیریٹو جو ڈفرینٹ نیریٹو تھا نا وہ آپ تک وہ نہیں آ رہا تھا. پلس انہوں نے کہا کہ ان کے ٹرمپ صاحب کے ساتھ اپنی نیچر آف ریلیشن شپ بھی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ میرے ٹرمپ کے ساتھ کتنے اچھے فرینک ریلیشن تھے. انہوں نے 2-3 مثالیں بھی دی. سو یہ ہے تھوڑا سا جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں مین شروع کرتے ہیں. جب میں نے ان کو یہ کہا میں کہ سر آرمی چیف کی تقریر آپ نے سنی، تو انہوں نے بڑا بلنٹ جواب دیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو تقریر نہیں سنی. سو میرے لیے تھوڑا سا یا عامر متین صاحب کے لیے وہ تھی ہلکے سے ہم وہ ہوئے مطلب شیکی سے ہوا ہے کہ آج اتنا بڑا دن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیر از مطلب وہ کیا کہ گیپ بٹوین مطلب ہمارے آرمی اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر آفس میں جو تقریر انہوں نے کی تھی. عمران خان صاحب نے سیکورٹی اس پہ ڈائلاگ پہ یا ارشد شریف صاحب کے انٹرویو میں کہا تھا، اس کے برعکس آج انہوں نے آرمی چیف نے گفتگو کی ہے جس سے انہوں نے امریکہ کو بہت بڑا امپورٹنٹ قرار دیا. اور اس میں انہوں نے بتائی ہیں جو ایکسپلین کیے ہیں کہ امریکن جو ہیں پاکستانی اکانومی کے لیے اوور آل کتنے بڑے ضروری ہیں. چلو اسٹریٹجیکلی فوج وائز تو انہوں نے جو بھی ہیں سو ہیں، لیکن انہوں نے دیگر ایشوز پہ جس سے امریکہ کو یہ پیغام بھیجنا مقصود تھا کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ سازش کر رہے ہیں یا آپ لوگ کسی یہاں پہ رجیم چینج میں انوالو ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر کو پسند نہیں کرتے، تو آرمی چیف نے بڑا لاؤڈ میسج بھیجا ہے کہ نہیں، کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ابھی بھی وہ مین پارٹنر ہیں. تو اس پر عمران خان صاحب کو یا کسی بھی پرائم منسٹر کو ان کی تقریر سننی چاہیے تھی کہ میری تقریر کے بعد آرمی چیف وہاں پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. سو انہوں نے کہا جی میں نے تقریر نہیں سنی. پھر انہیں کوئی خیال آیا تو انہوں نے کہا جناب کہ نہیں مجھے کسی نے کچھ بھیجا تھا تو میں نے کچھ دیکھا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ کر کے انہوں نے کور کیا. فواد چودھری صاحب نے بھی وہاں سے کوئی بات ان کو بتائی کہ آرمی چیف نے کچھ اس طرح کی بات کی ہے. تو خان صاحب نے پھر کہا جی میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ جناب کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس امریکہ کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن غلامی نہیں ہونی چاہیے. وہ خودداری والی بات جو ہے وہی انہوں نے اس کو رپیٹ کیا کہ ہمارے ایکول ہمارے ریلیشن شپ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ امریکن جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ جو ہے نا مطلب غلام یا اس کا سلیو اور مطلب ماسٹر والا نہیں ہو سکتا. سو انہوں نے یہ بات کی. لیکن آرمی چیف کی تقریر پہ اوور آل انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا کہ اس وقت آرمی چیف کا ڈفرینٹ بیان دینا
ان کے لیے کتنا میننگ فل ہے. سو یہ انہوں نے وائزلی اس پہ وہ چپ رہے, لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا. اب یہ میسج ہے, بعض لوگ کہیں گے نہیں جناب کہ نہیں انہوں نے تقریر سنی ہوگی, ایک دو نے کہا بھی سے نہیں سنی ہوگی تقریر, تو انہوں نے جان بوجھ کے انہوں نے اگنور کیا, کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے. میں کہ بٹ اگر ایک میسج تو جاتا ہے کہ آپ کے آرمی چیف کی اتنی امپورٹنٹ وہ جو اسپیچ تھی پرائم منسٹر صاحب نے اس قابل نہیں سمجھی کہ ان کو سنا جائے یا اس پہ کوئی رسپانڈ کیا جائے یا اس پہ کوئی ایسا کامنٹ کیا جائے. ویل لیفٹ کہہ لیں, سم ٹائم کہا جائے تو ویل لیفٹ ہی ضرور. کرکٹر رہے ہیں, کرکٹر میں ایک آتا ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ انتہائی خوبصورت بال کوئی ایسی ڈلیوری ہے جو آپ کو کیچ آؤٹ کر سکتی ہے, بولڈ کر سکتی ہے, تو بہتر ہوتا ہے ویل لیفٹ کیا جائے اس کو. اگر آپ کھیلیں گے تو آپ اس کو آؤٹ ہو سکتے ہیں. ویل لیفٹ کی وہ ٹرم ہے کہ بیٹس مین نے بڑا وائزلی جو ہے اس کو وکٹ کیپر کے پاس جانے دیا ہے. سو ایک چیز پہ اس پہ تھا جو تھوڑا سا حیران کن تھا. دوسرا سوال یہ تھا کوئی غلطیاں کی ہیں آپ نے, اس پہ انیکسپیکٹڈلی یہ مس ہے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنا دل کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا. حالانکہ میں اور عامر متین صاحب کو پتہ ہے کہ ہم کبھی ان کی حکومت آنے کے بعد گڈ بکس میں نہیں تھے, تو ہی اوپنڈ ہز ہارٹ, چلے یوں کہہ لیں کہ انہوں نے دل کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا اور شیئر کی چیزیں جو ہم توقع نہیں کر رہے تھے. بہت سارے منسٹر بیٹھے تھے شاید ان کا, اب ان کے ایکسپریشن نہیں دیکھ رہا تھا. آئی واز جسٹ ٹیکنگ نوٹس, کیونکہ میری عادت ہے کہ اس طرح کی امپورٹنٹ چیزوں میں جائے نا تو آپ کو نوٹس لینے چاہیے تاکہ بھول نہ جائے. اس پہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں آپ کو ذہن سے یاد رہیں. سو آئی واز ٹیکنگ اس پہ نوٹس بھی لے رہا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بالکل, انہوں نے بڑی انتہائی ڈیپ بات کی. انہوں نے کہ میں بھی انسان ہوں, ہر انسان غلطیاں کرتا ہے, میں نے بھی غلطیاں کی ہیں, بہت ساری کی ہیں. تو میں کہ کوئی ان غلطیوں پہ ریگریٹس بھی ہیں آپ کو جو آپ نے غلطیاں کی ہیں. تو خیر اس پر وہ کہنے لگے انسان ہے, غلطیاں تو ہم کرتے ہیں. تو میں نے پھر اسپیسیفک کیا, میں کہ آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کا خیال ہے آپ نے بلنڈر مارے ہیں, غلطیاں کی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھیں. تو دین خان صاحب نے بہت بڑا میرا خیال ہے انہوں نے ایڈمیشن کیا. انہوں نے کہا جناب کہ میرا خیال ہے سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ 2018 میں جب میرے پاس اکثریت نہیں تھی, مطلب 172 میرے پاس ووٹ اپنے نہیں تھے, تو مجھے اس وقت یہ حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی. مجھے اس وقت کمپرومائز نہیں کرنے چاہیے تھے. مجھے الائیز کے ساتھ مل کر حکومت شیپ نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اگر میں نے کر بھی لی تھی تو پھر مجھے کچھ عرصے بعد اس کو توڑ کے دوبارہ الیکشن کروا لینے چاہیے تھے, اسمبلی توڑ کے. سو مجھے اب آج فیل ہوتا ہے آفٹر 42 months آف مائی رول کہ میرا سب سے بڑا بلنڈر تھا, سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے 2018 میں کمپرومائزڈ ہو کر میں نے حکومت بنائی, حکومت لی. تو انہوں نے کہا اس کے بعد میں بلیک میل ہوا, مجھے انہوں نے بلیک میلنگ ہوتی رہی کہ کبھی وہ ایک الائز ایک طرف مجھے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے, دوسرا الائز دوسری طرف لے کے جا رہا ہے, کبھی اس کو خوش کرو کبھی اس کی بات سنو. سو آئی واز بلیک میلڈ, ان کا یہ کہنا تھا بلیک میلنگ ہوتی رہی ہے. اور ایک انہوں کا بل جو ہے کبھی سینٹ میں پھنس گیا تو کبھی قومی اسمبلی میں نہیں ہوا, کبھی ایک ایم این اے کو مناؤ تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے, دوسرے کو مناؤ تو چوتھا ناراض ہو جاتا. سو وہ پرائم منسٹر اس بات پہ مجھے لگا ہے وہ بلیو کرتے تھے کہ یہ چیزیں مطلب الائز کی نہیں ہونی چاہیے تھی. ان سے جو اس پہ غیر ضروری یا غلط ڈیمانڈس کی گئیں جو انہیں میٹ کرنی پڑ گئی, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. سو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے شاید چیزیں جو ہے نا ماننا پڑیں, جو اس کے بعد مطلب کہ یہ تھا کہ مانی بھی صحیح میں نے ان کی چیزیں, بلیک میل بھی ہوئے, آرم ٹوسٹنگ بھی ہوئی, سب کچھ مطلب کمپرومائز بھی میں نے کیے, پھر بھی مطلب اس کے بعد الائز چھوڑ گئے ہیں. سو وہ یہ کہہ رہے تھے, آج فیل کر رہے تھے, انہیں پشمانی تھی ریگریٹ سے کہ مجھے اس وقت بہتر ہوتا کہ میں اس وقت میں نئے الیکشن میں چلا جاتا یا اپوزیشن میں بیٹھ جاتا, حکومت نہ بناتا. میں دوبارہ آ کے الیکشن اگر ہوتے تو میں بڑی اکثریت کے ساتھ دوبارہ آ کے وزیر اعظم بنتا, وہ میرے لیے بہتر ہوتا, تو ملک میں بڑی تبدیلیاں لا سکتا تھا. یہ انہوں نے اس کا جواب دیا. پھر میں نے کہا جناب کہ بڑا جو میرا بمپ شیل ہے جو اس پہ کہ میں کہ جی فوج کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو کوئی تجاویز نہیں دی. جو دوسری آپ نے ایئر وے ٹی وی کے ارشد شریف کے انٹرویو میں بھی آپ نے کہا, پھر آپ نے اور بھی آپ نے اس طرح کا امپریشن دیا ہے کہ یہ تجاویز 3 جو تھیں یہ فوج کی طرف سے دی گئی ہیں کہ آپ نئے الیکشن کروا لیں, طریقہ اعتماد کا آپ اس کا سامنا کر لیں یا استعفیٰ دے دیں. تو آرمی کہہ رہی ہے ہم نے تو نہیں دی. تو آرمی نے اگر نہیں دی تو یہ تجاویز آپ کی طرف سے دی گئی تھی آرمی کو, تو کس نے دی ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے پھر انہوں نے یوزول سا جواب دیا, کیونکہ وہ ان کے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ارشد شریف صاحب کے انٹرویو میں کہہ چکے تھے کہ یہ تجاویز جو ہے نا ملٹری کی طرف سے آئی ہیں. انہوں نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ ملٹری کی طرف سے آئی ہیں. سارے بیٹھے سن رہے تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کہہ دیتے ہاں فوج کی طرف سے آئی ہیں, جیسے انہوں نے پہلے انٹرویو میں کہا تھا. اب کی دفعہ وہ تھوڑے سے آگے رکے ہیں, انہوں نے میری طرف دیکھا ہے, پھر انہوں نے فواد چودھری صاحب کی طرف دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, تو ہماری کوئی بات چیت ہو رہی تھی, ہماری ٹیم کی بات ہو. پھر انہوں نے کہا ہماری ٹیم کی بات چیت ہو رہی. پھر فواد چودھری صاحب کی طرف دیکھا, سامنے بیٹھے تھے چیئر پہ, تو انہوں نے کہا فواد کا کوئی ان کے کنٹیکٹ پرسن تھے تو یہ ان کو لے آئے تھے, تو ان کی اس سے بات ہو رہی تھی. سو اس سے یہ ثابت ہوا
یہ والی بات پہ تھے، تو انہوں نے کہا میں نئے الیکشن کے لیے تیار ہوں. اب اس سے 2-3 چیزیں اس میں نکلی ہیں جو بڑی خبر میں سمجھتا ہوں نکلی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ کنٹیکٹ جو تھے، جو پہلے یہ امپریشن آیا وہ بہت سینئر لیول پہ نہیں تھے. فواد چودھری صاحب یعنی کہ ٹیم کے لوگ جو تھے ان کے ساتھ جو بھی 1-2 اور منسٹر ہوں گے یہ رابطے میں تھے اس کے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا آرمی کے کسی اس کے سینئر آفیسر کے ساتھ یا وٹ ایور جس لیول پہ بھی تھے، وہ مذاکرات کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے. یہ 3 تو پھر ڈسکشن ہوئی کہ 3 آپشن ہو سکتے ہیں کہ ایک استعفیٰ دیں یا وہ اس کو عدم اعتماد کا سامنا کریں یا نئے الیکشن کروائیں، مطلب پارلیمنٹ توڑیں. تو یہ تجاویز جو ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، مطلب جیسے میں نے کہا گول مول کر کے گئے اور سارا جو انہوں نے ملبہ ہے ساری چیز کا فواد چودھری صاحب پہ ڈالا کہ ان کا کنٹیکٹ پرسن تھا تو جس سے بات چیت ہو رہی تھی. اب فواد چودھری صاحب کے کون کنٹیکٹ پرسن تھے آئی ڈونٹ نو، نہ انہوں نے بتایا تو نہ اس کے بعد بتانا اور نہ میرے خیال فواد چودھری صاحب بتائیں گے کہ ان کی کس سے بات چیت ہو. لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جب کوئی ہوتے ہیں نا کوئی یا کنفلکٹ ہوتی ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، تو اس وقت جو انٹرونشن ہوتی ہے کوئی سلوشن دیے جاتے ہیں. مطلب مجھے یاد ہے جب 93 میں سچویشن ہوئی تھی جب اس کی اسحاق خان صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، یا بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اس کے بعد بھی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. تو پھر وہ آرمی چیف جو جیسے آپ کو یاد ہوگا 1-2 دفعہ وہ بھی آئے تھے، جنرل رحیل جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر آفس وہ تشریف لے کر گئے. تو اس وقت بھی اس طرح کی سچویشن ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے عمران خان صاحب قادری صاحب کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت کروائیں. بعد میں جب یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے کہا جناب اگلے دن چودھری یعنی اگر اس میں نثار علی خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہہ دیا تھا ہم نے تو کہا نہیں ہے، ہم نے تو فوج کو نہیں کہا، جس پہ اس وقت ISPR نے پھر اس پہ انہیں ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا رول پلے کریں. سو یہ ماضی میں بھی چیزیں ہوتی ہیں. اس وقت بھی آرمی چیف جو ہیں وہ انوالو تھے اس میں، جنرل رحیل جو ہیں. لیکن اس سے آ کے اس جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کنٹیکٹس جو ہوئے ہیں ان کے پرائم منسٹر آفس کے اور ان کے آرمی کے درمیان یہ ہائی لیول نہیں تھے. ہائی لیول کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف DG/ISI یا چیف آف جنرل اسٹاف یا ان کے چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف یا کوئی ایک اہم کوئی اس میں کور کمانڈر جو ہوتا ہے نا سام ٹائم، یہ پوری ٹیم، یا ہم نے یوزلی طور پر دیکھا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ DG/ISI کو ساتھ لے کے ہمیشہ پرائم منسٹر سے ملتا ہے، وہاں بیٹھ کے اس طرح ہائی لیول کے اگر کوئی انٹرونشن کرنی ہے ڈسکشنز انہیں وہ ہوتی ہیں. اس بات سے لگا ہے کہ نہ اس میں آرمی چیف انوالو تھے، نہ DG/ISI تھے، اور نہ وہ پرائم منسٹر سے جا کے ملے ہیں، نہ انہوں نے اس پہ ڈسکشنز کیے، نہ انہوں نے اس کو اگر یہ سلوشن ان کے درمیان ڈسکس ہو، مطلب پرائم منسٹر اور آرمی چیف یا DG/ISI کے درمیان یہ سلوشن ڈسکس نہیں ہوئے. حکومت کی ٹیم کے جو 1-2 منسٹر تھے ان کا کوئی کنٹیکٹ تھا یا وہ کنٹیکٹ یہاں پہ آیا پرائم منسٹر آفس میں. لگا تو یہ ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کی بات ہے کہ وہ آئے تھے جن کو لائے تھے یہ فواد چودھری صاحب، ان کی کوئی بات ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی ہی میڈ بی سینئر آرمی آفیسر، وہ بھی صاف ظاہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی کمانڈ کی اجازت سے ہوں گے. سو یہ بڑی خبر تھی کہ جناب کہ اس پہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کا ڈائریکٹ آرمی سے اس معاملے پہ ڈائریکٹ کوئی کنٹیکٹ نہیں تھا، وہ فواد چودھری صاحب کا تھا. اور انہوں نے اس بات کو بھی وہ نہیں کہ کنفرم نہیں کیا کہ یہ تجاویز جو ہیں فوج کی طرف سے آئی تھیں، یہ تینوں جو ہیں اس بات کو انہوں نے گول مول کیا. یہ ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ پہ ایک آتا ہے کہ آپ امریکن سے نہیں ملتے. آج کل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز آتے ہیں، وہ اس کے بعد صحافیوں سے ملے ہیں، وہ اینکر سے ملے ہیں، وہ سیاستدانوں سے ملے ہیں، اپوزیشن سے ملے ہیں، سب لوگوں سے ملے ہیں. تو آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ جو امریکن ان سے مل رہے تھے شاید وہ اس میں غلط کاموں میں ملوث تھے یا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں سازش ہو رہی تھی آپ کے خلاف. تو میں نے کہا جناب آپ خود نہیں ملتے. جب امریکنز آتے ہیں، بڑے ٹاپ آفیشلز آتے ہیں جن سے DG/ISI بھی ملتے رہے ہیں، ماضی کی بات کر رہا ہوں، جن سے آرمی چیف جناب باجوہ صاحب بھی ملتے رہے ہیں، جن سے آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب بھی ملتے ہیں، باقی لوگ بھی ملتے ہیں، آپ کیوں نہیں ملتے ان کے ساتھ جب آتے ہیں؟ مثلا میں نے مثال دی، میں کہ باقی تو چلیں چھوڑیں، 4 میں اور بھی نام میں نے گنوائے ان کو. میں نے کہا یہاں CIA چیف ہے ملنے کے لیے، وہ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، بھی باقاعدہ یہ بات رپورٹ ہوئی ہے، آپ نے ان سے ملنے سے انکار کیا ہے. اور بھی میں کہ کبھی آپ ان کے ساتھ امریکن امبیسڈر کے ساتھ ملتے ہوئے نہیں دیکھا، یا چارج ڈی افیئر جس کا کہہ رہے ہیں، وہ باقی لوگوں سے ملتے ہیں جا کے. اور امریکن اس میں ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، دیگر 1-2 لوگ ہیں، آپ نہیں ملتے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، اس طرح کی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہ امریکن سینیٹرز آئے تھے، میں ان سے بھی ملا تھا، ملاقات ہوئی تھی. پھر فواد چودھری صاحب نے بتایا، ان کو یاد دلوایا کہ فارن کمیٹی کے ان کے آئے تھے، چیئرمین آئے تھے، آپ ان سے بھی ملے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی تھی. باقی انہوں نے کہا اب یہ جو لوگ ملنے آتے ہیں نا، یہ انہوں نے کہا میں تو یہ پسند نہیں کروں گا کہ مجھے ان کا سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے امریکہ کا موجودہ، وہ مجھے کال کریں.
اور وہ بہتر شامت قریشی سے بات کریں. وہی والی بات کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھا, جو میں بھی اپنے ویلاگ میں کہتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کو غلط ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس طرح کے اگر ان کے آفیسرز اگر آتے ہیں, آفیشلز آتے ہیں جو ملنا چاہتے ہیں, ان کو ملنا چاہیے تھا, اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے تھی, ایک فرینڈلی ریلیشن شپ, ورکنگ ریلیشن شپ ان کو ان کا امریکن کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا, ان کو سی اے چیف کے ساتھ ملنا چاہیے تھا, ان کو بات کرنا چاہ رہے تھے سیکریٹری آف اسٹیٹ, جو ان کی بات سے مجھے لگا ان کو بات کرنی چاہیے تھی. یہ ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ اگر ایک ان پہ آ کے کٹسی وزٹ پہ کرنا چاہیے تھا, ملنا چاہیے تھا. چارٹی افیئر یا دیگر بھی یورپین یونین لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ میں ملتا رہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ میں فلاں سے ملا ہوں میں سارا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واپس جا کے ایک بریف بنا کے, انہوں نے پینٹاگان کو بھی بریف کرنا ہوتا ہے, انہوں نے وائٹ ہاؤس کو بھی کرنا ہوتا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملے ہیں کس طرح کا ہے. اور یہی لوگ بعض دفعہ آ کے آپ کی باتوں سے کنونس ہو کے یہ ان کو قائل کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ یہ موجودہ پولیٹیکل حکومت کے ساتھ رابطہ بھی بڑھائیں, ان کو سپورٹ بھی دیں, اور ایون وہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بھی کریں, کال بھی کریں پرائم منسٹر آف پاکستان کو. مطلب سی اے چیف کو جب آپ ریفیوز کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کے میرے لیے بہت بڑی ایک بات ہو جو بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جناب سی اے چیف سے نہیں ملے, فیئر انف, لیکن دو ملکوں کے درمیان میرا خیال ہے اگین اس طرح کی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب ان کو پرسپیکٹو بتاتے, ساری باتیں بتاتے, وہ جا کے جو بائیڈن صاحب کو کہتے ہیں کہ سر ہی از اے گڈ مین, ہی از اے پیٹریاٹک, اپنے ملک کے مفادات کا وہ اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں, فیئر انف, ہر ملک کو اپنا حق حاصل ہے. آپ بھی ذرا ان کے ساتھ تھوڑے تعلقات رکھیں, کال کریں ان کو, بات کریں ان سے, اور ان کو آپ دوبارہ انوائٹ کریں امریکہ کے لیے, وٹ ایور جو بھی ہو سکتا ہے ساری چیزیں. تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا جی ان کو میسیجز آئے تھے جی کہ آپ ان پہ زیادہ تنقید نہ کریں, افغانستان کے ایشوز پہ آپ امریکہ پہ ملبہ نہ ڈالیں, یہ نہ کریں وہ نہ کریں. تو یہ چیزیں میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سارا ملبہ پھر ہم پہ ڈال دینا تھا, دنیا سمجھتی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس لیے بھی نہیں ملتا اس سے امریکن سے نہیں ملا, میں پسند نہیں کرتا. وہی والی بات کہ لیول کی بات ہے کہ میں ان سے ملاقاتیں نہیں کی, ان سے میں نے نہیں کی. میرا ویو آپ جانتے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان سے ملنا چاہیے تھا, ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی چاہیے تھی, اور عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہونا تھا ان کی حکومت کے. یہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ٹرمپ کی بات کی, انہوں نے اسی کے ساتھ ہی بات کی, انہوں نے کہ یہ دیکھیں میرے ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے, اور اگین ہمارا بہت سارا اچھا ان کا ریلیشن شپ تھا. انہوں نے پمپیو کو بتایا جو ان کے فارن سیکریٹری تھے یا سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے, وہ آئے بھی تھے, عمران خان صاحب کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. لیکن انہوں نے جو بائیڈن صاحب کے جو موجودہ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں ان سے ملاقات نہیں کی. انہوں نے ٹرمپ کے جب سیکریٹری آف اسٹیٹ آئے تھے پاکستان, ان سے ملاقات کی. تو ریلیشن شپ کی بنیاد ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹرمپ تو ایسا میرا تعلق تھا, جب بھی اس کا دل چاہتا تھا وہ اٹھا کے مجھے فون کر لیتا تھا, تو ہماری بات چیت ہو جاتی تھی. سو ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ جب میرا جو بائیڈن سے اس طرح کا تعلق ریلیشن شپ نہیں ہے تو مجھے بات کرنے کا ان سے یا ان کے افیشل سے یا ان کے اس طرح کے ایک سی اے چیف سے یا ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ سے یا ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ سے یا چارج افیئر سے, سفیر سے, یا دیگر لوگ ہیں, مجھے ملنے کا کوئی انہوں نے کہا اس پہ وہ نہیں ہے. سو وہ خان صاحب اس بات پہ ڈٹرمن لگ رہے تھے کہ کال آنی چاہیے تھی تو جو بائیڈن صاحب کی آنی چاہیے تھی, اور لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی. اس کو انہوں نے یہ جواب دیا. عامر متین صاحب نے یہ ضرور بات کی, انہوں نے کہا جناب کہ آپ کو عامر صاحب نے ویسے روڈا پہ راوی اس پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ بھی ان کے ساتھ خاصی بحث کی. عمران خان صاحب اسی پہ ڈٹے ہوئے تھے, نہیں روڈا بڑا ضروری ہے, حالانکہ 1.25 لاکھ ایکڑ زمین اٹھا کے ایگریکلچر اور دریا کی لینڈ آپ نے دے دی. اس پہ عامر صاحب نے خاصی ان کے ساتھ بحث کی. پھر عامر صاحب نے ان کو ایک اور بات بتائی اسی سے ریلیٹ کر جناب کہ امریکن اس بات بڑے خوش ہوتے تھے, انڈیا سے نہ خوش ہوتے تھے جب پاکستانی حکمران جو ہیں یہ ان کو پروٹوکول میں پڑھے بغیر یہ ان کو ایکسیس دیتے تھے ملاقات کی, چاہے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہو, ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہو, امبیسڈر ہوں, وہ بڑے خوش ہو کے جاتے تھے. عامر متین صاحب کی واشنگٹن میں رہے, 4 سال رپورٹنگ کی, وہ کہتے ہیں امریکن پاکستانی حکمرانوں کی تعریف کرتے تھے کہ یہ پروٹوکول میں نہیں پڑھتے, ان میں انکساری ہے, ہیومیلٹی ہے. حالانکہ انڈینز کا وہ کہنے لگے ان کا اگر کسی سے ملنا ہو نا آپ نے, کوئی پرائم منسٹر سے یا کسی فارن منسٹر سے, تو بہت ساری بیٹھ کے پروٹوکول کی بک وہ نکال لیتے. پاکستانی ایسے نہیں کرتے تھے. ایسے لوگ بڑے آپ کو وائٹ ہاؤس میں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, پینٹاگان میں پھر آپ کی ایک گڈ ول کو پراپاگیٹ کرتے ہیں کہ اسے گڈ مین یار, وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا, ہم سے مل کے بات چیت ہو سکتے. سو عامر متین صاحب نے ان کو یہ تجویز دی کہ آپ بھی وہی آج یا اس کو عز کہتے ہیں, انکساری کہتے ہیں, یا اس کو ہیومیلٹی کہ یا موڈسٹی کے ساتھ آپ بھی مل سکتے تھے, اس بات میں جائے بغیر کہ آپ کا لیول ہے یا نہیں ہے. اپنی خودداری والی بات پہ قائم رہیں, اپنے اصول پہ, اپنے سٹینڈ پہ ضرور ہیں, لیکن ملنے میں کیا حرج تھی. عامر صاحب نے بھی ان کو اس پہ بات کی. تو اور پھر عامر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب کہ
آپ جو صحافی ملتے تھے آپ سے انڈیپینڈنٹ ملتے تھے ان سے ملنا بند کر دیا آپ نے. ایک آپ کو الٹرنیٹ جو ویو ملتا تھا آپ نے اپنے اس پہ آ کے اپنے دروازے بند کر لیے. سو اب آپ کو کوئی بہت ساری چیزوں کا مے بھی آپ کو اندازہ نہ ہو رہا ہو, آپ کو بتایا نہ جا رہا ہو, آپ کو ایک مخصوص قسم کی انفارمیشن جو ہے نا وہ فیڈ کی جاتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے, اسی کی بنیاد پہ آپ سارے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن آج خان صاحب کی چیز تھی, انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ ساری باتیں جو ہے نا انہوں نے سنی اور اس کے جوابات بھی دیے انہوں نے. اور بات وہی ہے کہ بڑا وہاں پہ ایک موڈ تھا, کہیں سے نہیں لگ رہا تھا یہ آخری دن ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا وہاں پہ, اور لاسٹ ورکنگ ڈے ہے, اور پھر اتوار کو ان کے نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے. تو چلتے چلتے انہوں نے کہا جناب, پھر جب کھڑے ہوئے تو عامر متین صاحب نے کہا جی کل کیا ہونے والا ہے اس میں ہاؤس میں. انہوں نے کہا عامر دیکھنا کہ بہت بڑا سرپرائز دوں گا میں, اور ایسا سرپرائز دیں گے کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤں گے. تو میں بھاگنے والا بھی نہیں ہوں, میں چھوڑنے والا بھی نہیں ہوں, اور آپ دیکھیں گے ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم ادھر ہی ہیں سب چیزیں. عامر صاحب نے پھر کوشش کی, رپورٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ ذرا تھوڑی سی مزید کوئی خبر نکالی جائے. تو خان صاحب نے پھر ہنس کے کہا وہاں کہ کل آپ دیکھ لیں کہ میں وہاں پہ کل کیا جو ہے نا وہ چیزیں سامنے لے کے آتا. سو یہ اوور آل یہ یہاں پہ ساری گفتگو ہوئی ہے, ڈسکشن ہوئی ہے. ہی واز کانفیڈنٹ کہ میں کچھ کہیں نہیں جا رہا. پھر انہوں نے وہی باتیں بھی کی, انہوں نے نواز شریف صاحب پہ, شہباز پہ صاحب پہ, زرداری صاحب پہ, وہی چور ڈاکو ساری چیزیں جو سنتے رہتے ہیں. لیکن بگ تھنگ یہی تھی جو میں نے کہا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ مجھے اس وقت کمپرومائزڈ اس حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. اور ساتھ میں یہ کہا کہ کل دیکھیے گا کہ میں کتنا بڑا, یہ اتوار والا دن جو ہے کتنا بڑا سرپرائز لے کے آتا ہوں. اور یہ اپوزیشن کیوں کہ میں کپتان ہوں, میرے پاس اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہ مت سمجھیں کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. بھاگ گئے لوگ ٹھیک ہے, بٹ میں جاؤں گا اور آخری بال تک لڑوں گا. سو دا گڈ تھنگ از کہ کل یہاں پہ سیشن ہو رہا ہے اور اس میں فیصلہ ہوگا. لیکن بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصا ویلنس ہو سکتا ہے اسمبلی کے اندر, کوئی لوگ وہاں پہ کچھ ان کو نقصان ہو سکتا ہے. وی جسٹ پرے اینڈ اپیل ٹو آل پارٹیز, یہ کہہ سکتے ہیں اس ملک کے لیے کیاس نہ ہو, ویلنس نہ ہو, انریسٹ نہ ہو, اور کوئی سموتھلی یہ سارا پروسیس جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. تو یہ تھا آج پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات تھی, میں نے کچھ سمرائز کر دیا. اینڈ سوری اگر تھوڑا سا یہ لمبا ہو گیا, لیکن میں نے کہا آپ کو ساری باتیں جو ہے نا وہ بتا دیجیے. بہت شکریہ, تھینک یو.